بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل لکھا ہے اپنی کتاب الرحمہ فی الطب والحکمہ۔ اس کتاب کے اندر لکھا، فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ سورۃ یاسین میں ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس کے 5 کلمات ہیں، اگر وہ آیت مبارکہ مل جائے تو فرمایا اسرار مخفیہ بندے کے سامنے کھل کر آ جائیں، یعنی کشف والی کیفیت نصیب ہو، اسرار و رموز کھل جائیں، بندہ ایسی باتیں جو دوسروں کی نظروں سے مخفی ہیں اس کے سامنے آشکارا ہو جائیں، پتہ چلے، بیدار مغزی نصیب ہو، اللہ عز و جل حکمت و دانائی بھی عطا فرما دیں، اس کے دشمن بھی ذلیل و خوار رہیں اور پروردگار عالم اس کو ہر جگہ غلبہ عطا فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہی سنا تھا کہ 5 کلمات والی آیت مبارکہ کو ڈھونڈنا ہے تو میں نے اپنی جستجو شروع کر دی تھی، سورۃ یاسین میں اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی آیت کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیات بہت بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب زمانے کے ہیں، ماضی قریب کے تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، قرآن مقدس کے عاشق تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ان کو والہانہ محبت تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ سورۃ یاسین کی اسی آیت مبارکہ سے وہ ہر قسم کی بیماریوں کا، امراض کا، پریشانیوں اور مصائب کا علاج کرتے تھے۔ جو بھی آیا یہی آیت پڑھی اور دعا کر دی، یہی آیت پڑھی اور دم کر دیا، یہی آیت پڑھی اور ان کے مسئلے کے لیے بتایا بھی لوگوں کو کہ یہ پڑھو، اللہ عز و جل نے اس میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ تو برادران عزیز، دشمنوں کو مغلوب رکھنے کے لیے بھی یہ بہت مجرب عمل ہے، اکابر ملت کا عطا کردہ بھی ہے اور قرآنی عمل ہے اور قرآن مقدس کے دل کے اندر موجود ہے۔ یہ بہت بڑی تاثیر کا حامل عمل ہے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سنتوں پر چلنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے دنیا سے گزرے ہیں، اولیاء امت، صاحب کرامت، ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز، وقت کے قطب اور ابدال، اللہ عز و جل نے ان کو جو مقبولیت مرحمت فرمائی تھی، اس مقبولیت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اللہ والوں کی مقبولیت کا راز اتباع سنت تھا۔ اللہ عز و جل کو اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اسی روئے زمین پر سب سے زیادہ جس ہستی کے ساتھ محبت ہے وہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نمونے پہ جو پورا اترتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے۔ باقی جو عزتیں ہیں یہ جھوٹی ہیں، دل کو بہلانے والی صرف باتیں ہو سکتی ہیں، حقیقی عزت نہیں۔ یہ جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، متکبر لوگ ہوتے ہیں، ان مغرور اور متکبر لوگوں کا ستیہ ناس ہوتا ہے، یہ اپنے دل کو جھوٹی عزت سے بہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو حقیقی عزت کبھی نہیں کہا جا سکتا، یہ جھوٹی عزت ہے۔ بس اپنے دل کو بہلاتے رہیں گے اور اپنے دل میں یہ سوچتے رہیں گے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میرے اندر یہ کمال، عجب، خود نمائی، خود پسندی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ ایک آدمی نیم ملا خطرہ ایمان انگلینڈ میں رہتا تھا، داڑھی رکھا لی بہت بڑی، پگڑی پہن لی،
اور بڑے بڑے الفاظ کہتا تھا. چھوٹا منہ بڑی بات، یعنی متکبرانہ جملے، عاجزی، تواضع اس کے اندر نہیں تھی. بیٹھ بیٹھ کے کہتا کہ میں اتنی بڑا ولی ہوں، بڑے بڑے اولیاء میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں ولایت کے اس مقام پر ہوں. اس وقت روئے زمین پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ میری ولایت کی ابجد سے واقف نہیں ہیں، وہ میرے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. اور بڑے بڑے اللہ والوں کے نام لیتا تھا، بڑے بڑے پرانے، جیسے حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت پیر عبد القادر جیلانی، اور بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے اولیاء امت کا نام لے کے کہتا تھا اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد. اللہ والوں کی توہین کفر ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے اس معاملے میں، اور اللہ عز و جل تباہ کر دیتے ہیں اس شخص کو جو اللہ والوں کی توہین کرتا ہے. کہا کہ یہ پرانے اولیاء اللہ اگر ہوتے تو میرے جوتے پالش کرتے، میرے جوتے صاف کر کے مجھ کو دیتے. اللہ کی طرف سے ایسی ناراضگی آئی، اس نے داڑھی مڈا ڈالی، پگڑی اتر گئی اس کی. کسی ایسے گندے مقدمے میں پکڑا گیا، اس کو وہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکلنا پڑا، اور چھپا ایسا کہ نظر نہ آیا کبھی. جو تکبر کرتے ہیں خدا ان کا اس طرح ستیہ ناس کرتے ہیں. تو حضرت مولانا بہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے تھے، بڑے متواضع اور عظیم ہستی تھے. اور یاد رکھیں خودداری اور تکبر میں فرق کرنا چاہیے، اور یہ فرق اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے. ایک آدمی اپنی خودداری کا اظہار کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکبر کر رہا ہے، اور جو تکبر کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے رہتے ہیں، کہیں گے کہ لوگوں کے اندر مل جل کر رہنے کا ایک ان کے پاس ایک گر اور ہنر ہوتا ہے. بس بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا متواضع اور اچھا آدمی ہے، جبکہ اہل دل، اہل اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی خودداری میں رب کریم کی کبریائی ہوتی ہے. یعنی اپنی خودداری سے اللہ کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے باطل کے ساتھ، سارے خزانے پاؤں میں رکھ دو، ہم ایک بات بھی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس ساری دنیا کو ہم ٹھوکر مار سکتے ہیں. ان کا اعتماد ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اعتماد اللہ مضبوط. اسی لیے تمہاری دعاؤں میں، تمہارے معمولات میں، تمہاری تلاوت میں، تمہاری نمازوں میں اسی قدر اثر ہوگا جس قدر کے اعتماد اللہ ہوگا. اللہ پر اعتماد، اسی قدر تاثیر. اللہ پر ایمان کمزور ہے، اعمال کا اثر ختم. اللہ پر ایمان مضبوط ہے، اعمال کے اندر اثر ہے. تو حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے اور مسجد کی طرف آ رہے تھے، تو پتہ نہیں چلا خلاف سنت مسجد میں داخلہ ہو گیا. تو حضرت نے فوراً کہا کہ مجھے مسجد سے باہر لے چلو. مسجد سے باہر لے گئے. حضرت نے جوتا پہن کے آگے ہو کے پھر واپس آئے، فرمایا اب لے چلو اندر مسجد میں. اندر لے آئے تو جو حضرت کے خدامات ہیں انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے اللہ والے اتنی بڑی تکلیف اور اس بیماری کے ایام میں آئے ہیں پھر جا رہے ہیں، حضرت کیا وجہ؟ فرمایا کہ جوتا جب اتارا تھا تو سنت کے خلاف اتار لیا، پھر مجھے پریشانی ہوئی دل میں کہ اب پھر واپس جاؤں، سنت کے مطابق پہن کے پھر سنت کے مطابق اتار کے میں مسجد میں داخل ہوا ہوں. اس قدر اہتمام تھا. اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو بڑے کرامات ہیں. ایک کرامت ان کی کرامات میں سے بتاتا ہوں کہ حضرت کی ایک کرامت تھی طی الارض، زمین کا سمٹ کر لپٹ کر ان کے قدموں میں آ جانا. ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ کھڑے ہوئے، فرمایا جی چاہ رہا ہے کہ آج ہم حرم شریف پہنچیں اور بیت اللہ کا طواف کریں اور روضہ رسول اللہ کی حاضری نصیب ہو.
انہوں نے کہا کہ حضرت دل تو بہت کرتا ہے. فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، ایک قدم اٹھایا. یہ تفسیر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جلالین میں بھی یہ کرامت لکھی ہوئی ہے. شروع میں مقدمے اور مبادیات میں یہ ان کی کرامت درج ہے کہ ان کے لیے طی الارض کی کرامت تھی. زمین لپٹ کر ان کے قدموں میں آ جاتی تھی، یعنی ایک قدم میں ہزاروں میلوں کا سفر طے کر لیتے تھے. یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو یہ کرامات مرحمت فرماتے ہیں. اس نے آنکھ بند کی، قدم اٹھایا، فرمایا آنکھیں کھول لو. جب اس نے آنکھیں کھولی حرم شریف میں تھے. ہاں، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ آیت مبارکہ کسی کو مل گئی، اسرار مخفیہ پر مطلع ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت کے راز اس کے سامنے کھلیں گے. قدم قدم پہ کامیابی ملے گی. اور اگر اس آیت کو لکھ کر دن میں 5 مرتبہ پی لے تو فرمایا کہ اس پانی کے پینے سے اس کے اندر کے جتنے امراض ہیں وہ بھی دھل جائیں گے اور اللہ عز و جل اندر کو روشن کر دیں گے، باطن بھی روشن ہو جائے گا. تو برادران عزیز، ایک آیت مبارکہ اور بھی بتا رہا ہوں. جو آدمی اپنے دشمنوں سے پریشان ہو کہ میرے دشمن ہیں، شب و روز ذلیل و رسوا کرنے کے چکر میں ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اس آیت مبارکہ کو لکھ لیں. 6 پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. یہ آیت مبارکہ مکمل لکھ کر اس کو اپنے بازو میں باندھ لیں تو اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو مغلوب کریں گے. یعنی شب جمعہ کی رات کو یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد لکھنا ہے، لکھ کے اپنے بازو میں باندھ لینا ہے تو پروردگار عالم آپ کو غلبہ عطا کریں گے، دشمن مغلوب رہیں. تو بہرحال وہ آیت مبارکہ جو حضرت عبداللہ بہلوی اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمائی، وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ایک قول کے مطابق اسم اعظم ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. پورے قرآن مقدس کے دل سورۃ یاسین کا بھی دل ہے، وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ عظیم آیت مبارکہ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تلاش کی کہ 5 کلمات والی آیت کون سی ہے. بڑی جستجو کے بعد یہ آیت ملی اور اسی کو میں نے پکا کیا ہے. اس آیت مبارکہ کو اپنے ورد میں رکھنے سے کمالات حاصل ہوتے ہیں. عزت وہی جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے. آپ سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوں گے. جب اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو پھر آپ یا سلام کی ایک تسبیح پڑھا کریں، یا خود اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، سلام قولا من رب الرحیم. آگے اللہم سلمنا من فتنۃ الدنیا والآخرہ، اللہم سلمنا بمصائب الدنیا والآخرہ، اللہم سلمنا من فتنۃ الناس، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم. اے اللہ میں لوگوں کے شر سے پناہ پکڑتا ہوں. یہاں جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں. تو پروردگار عالم اس آیت کی برکت سے آپ کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھیں گے. لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے اور شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے. جتنی بھی آپ کی نیت بڑھتی جائے گی اس میں وسعت آتی جائے گی، اس کے اثرات و برکات پھیلتے چلے جائیں گے. عمل کے اثرات و برکات اتنی ہی پھیلتے ہیں جتنی نیت میں وسعت ہوتی ہے. تو یہاں پہنچ کر آپ سلامتی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عزت مانگیں تو پروردگار عالم عزت بھی عطا فرمائیں گے. اور بلا قادر، یہ آیت اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، یہاں
میں نے آپ کو پہلے بھی کئی ایک معمولات بتائے تھے. بلا قادر ان تسخر لی الخلائق والملائک، بلا قادر، آگے یہ کہیں کہ اے اللہ تو اس پر بھی قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے. جتنے آپ کے معاملات ہیں آپ ان معاملات کا ذکر کر دیں. اے اللہ آپ اس پر بھی قادر ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، میرا یہ معاملہ کر دیجئے. اور اہل فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد پہ آپ قادر ہیں، آپ اپنی غیبی کمک بھیج سکتے ہیں. اے رب کریم آپ قادر ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کر دیجئے، ہمارے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کیا کریں. اگر آپ یہ کریں گے تو دن قیامت کے اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. تو وہ جو اتمام حجت والا معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس سے آپ بچ جائیں گے. یعنی عذر قبول کر لیا جائے گا آپ کا کہ آپ نے دعائیں تو مانگی تھی، خوب اہتمام کیا تھا آپ نے. تو برادران عزیز، ایک واقعہ ہے، ایک معصوم بچہ تھا، ماں نے اس کو چھاتی سے لگا رکھا اور اس کو دودھ پلا رہی تھی. اسی دوران ایک آدمی بڑے زرق برق لباس میں ایک تیز رو گھوڑے پر سوار ہے، وہاں سے جا رہا. اسی دوران ماں نے دعا کی، اے اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مرتبے والا، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دیجئے. اس بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا، دودھ چھوڑ کے کہنے لگا، اے رب کریم مجھے اس طرح کا آدمی کبھی نہ بنانا. ماں حیران ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت ہے، وہ جا رہی، اس پر پتھر برسا رہے ہیں لوگ، اس کی خوب پٹائی ہو رہی. تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا. لوگ اس کو سنسار کر رہے ہیں اور اس کو بدکار بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، چوری کی ہے اس نے. تو اس نے اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھے ایسا بنانا جس طرح کی یہ عورت ہے. ماں نے کہا کہ تو ایک تو بول نہیں سکتا، اور آج بول رہا ہے، اور وہ بھی بولا تو کیا بولا، اپنے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے. میں کہتی ہوں عزت والا ہو، میں کہتی ہوں دولت اور شہرت والا ہو، تو کہتا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ اس طرح جو ذلت ہو رہی ہے اس عورت کی اس جیسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں اس جیسا ہی ہونا چاہیے. یہ تو اپنے لیے بد دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی عطا کی. اس نے تقریر کی، اس نے کہا، میری ماں جو پہلے ایک آدمی جا رہا گھوڑے پر سوار ہے، اللہ عز و جل نے اس کو ظاہری طور پر تو عزت دی ہوئی ہے، لیکن ظالم ہے، ایک اچھے سے آدمی کو قتل کر کے جا رہا تھا. اللہ کی لعنت برس رہی تھی اس شخص پر. اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ مجھے ظالم نہ بنائے، میں اس جیسی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا. اور جو یہ عورت جا رہی تھی، جس بیچاری مظلومہ عورت کی پٹائی کر رہے تھے، اس کو خوب مار رہے، پتھر برسا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے اور بد کردار ہے. وہ نہ بد کردار تھی نہ چور تھی، وہ پاک دامن عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا کی ہے، اور چوری بھی نہیں، کبھی اس نے بددیانتی اور خیانت کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے. دنیا اگرچہ اس کی تذلیل کر رہی ہے، اس کو ذلیل سمجھ رہی ہے، سمجھتی رہے، خدا کے ہاں وہ ذلیل نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. یہ آشکارا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر، اندر کی بات کھول دی اللہ عز و جل نے. اسی لیے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں پروردگار عالم اس کے اندر کو روشن کر دیتے ہیں. اس کو اپنے نفع کی چیز بھی نظر آتی ہے، اپنے نقصان کی چیز بھی نظر آتی ہے. پروردگار عالم کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہے.
اسی لیے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے رال مت ٹپکاؤ۔ وہ قارون کو دیکھ کے بھی کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش کہ قارون جیسی دولت ہمیں بھی ملتی۔ پھر جب دوسرے دن زمین میں دھنستا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا ہے، اگر وہ دولت جو قارون کو ملی ہے، جو اس مصیبت کا پیش خیمہ تھی، اس کی ذلت کا سبب بنی ہے، وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی آج ایسے ہی تباہ ہوتے جس طرح کے قارون تباہ ہوا ہے۔ تو اسی لیے ظاہری چیزوں کو مت دیکھا کرو، ظاہری مفادات اور نفع کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرنا اور چلتے جانا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، مسلمان کا مزاج کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا مزاج یہ ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، جائز ناجائز کو دیکھتا ہے، شریعت اور اسلام کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ درخواست ہے کہ معمولات بھی کیجئے اور ان معمولات کے مطابق، ہدایات کے مطابق زندگی بھی بنائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسلامی زندگی مرحمت فرمائے اور طاغوتی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔